بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، آج کا موضوع ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، غزل نمبر 1. کل ہم نے اس غزل کے 5 اشعار کی تشریح کی تھی اور آج 6واں شعر سے شروع ہے. پہلے میں ان اشعار کو پڑھوں گا. نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی. نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی. روک لو گر غلط چلے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی. بخش دو گر خطا کرے کوئی. کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند. کس کی حاجت روا کرے کوئی. کیا خضر نے سکندر سے، کیا کیا خضر نے سکندر سے. اب کس سے رہنما کرے کوئی. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب. کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. جو 6 شعر کی تشریح ہے. نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی. شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اس شعر میں نصیحت کے انداز میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں برا کہے تو اس کی بات کی سنی انسنی کرو، اور اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برا کرے تو اس کا ذکر نہ کرو. دونوں صورتوں میں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ صبر سے انسان انسانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے. پیغمبر آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صبر کر کے دکھایا ہے اور اپنی امت کو صبر کا درس دیا ہے. یہاں پہ شاعر کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر صبر سے کام لے اور دوسروں کی برائیوں کو معاف کرے، خطاؤں کو معاف کرے. 7واں شعر ہے. روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی. شاعر شعر میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص غلط راستے پر چلے تو اس کو اس غلط راستے سے روکو، اور اگر کوئی خطا کرے تو اس کو سمجھا کر فراخ دلی سے معاف کر دو. یعنی غلط چلنے والے کو حق کی تلقین کرتے رہنا اور غلط کرنے والوں کو سمجھانا. جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں تلقین کرتے ہیں انسانوں کو کہ آپ کو میں نے ایک دوسروں کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو سمجھاؤ، اور سمجھانے سے ہی انسان صحیح راستے پر پہنچ جاتا ہے. 8واں شعر ہے. کون ہے جو نہیں حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی. شاعر فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو حاجت مند نہیں ہے. اب کوئی کس کس کی حاجت روا کرے. اگر کوئی تمہاری حاجت روا نہ کرے تو شکایت زبان پہ نہ لاؤ، کیونکہ اس دنیا میں ہر شخص کی اپنی اپنی ضرورتیں اور مجبوریاں ہوتی ہیں. 9واں شعر. کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنما کرے کوئی. شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب نے اس شعر میں صنعت تعلیمی کا استعمال کیا ہے. یہاں ایک لوک روایت کو بیان کیا ہے کہ سکندر خضر کی رہنمائی میں چشمے آب حیات تک تو پہنچا، لیکن جب خضر نے سکندر کو چشمے کے آس پاس کہیں بوڑھے
سکتے بھلکتے دکھائے تو سکندر نے آب حیات پینے سے پرہیز کیا. یعنی خضر رہنما بننے کے باوجود سکندر آب حیات نہ پی سکا. ظاہر ہے کہ خضر سے بڑھ کر تو کوئی رہنما نہیں ہو سکتا. اگر خضر سکندر کی رہنمائی نہ کر سکا تو کسی دوسرے سے کوئی کیا توقع کر سکتا ہے. 10واں اور آخری شعر ہے. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. شاعر اس مقطع یعنی آخری شعر میں ایک بڑی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب کسی سے کوئی توقع ہی نہیں رہی تو پھر کس بھروسے پر اس کا گلہ شکوہ کیا جائے. شکوہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں اپنائیت ہو اور بات مان لیے جانے کی امید ہو. ظاہر سی بات ہے کہ جب توقعات ہی ختم ہو جائیں تو گلے کرنے سے الٹا نفرت اور دشمنی ہی بڑھتی ہے. اس لیے ایسے میں کوئی کیوں گلہ شکوہ کرے.